آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو پوری دیکھیے، دلوں کو سکون پہنچائیے کہ یہی وہ مسجد ہے جہاں سے مظہر ہند اور فخر ہند اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک فخر کی چیز کی شروعات ہوئی، دارالعلوم دیوبند کی شروعات ہوئی، وہ یہی مسجد ہے۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ بخیر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ آج آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ یہ وہ ویڈیو ہے جس میں ہم آپ کو بتلائیں گے کہ دارالعلوم دیوبند جو آج مشہور اور معروف ہے، پوری دنیا جس کو پہچانتی ہے، اس کی شروعات کہاں سے ہوئی، کیسے ہوئی اور کیوں ہوئی۔ اصل میں سن 1857 عیسوی میں جب شاملی کے میدان میں لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان میں، تو اس وقت جو ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا، اس کے بعد چونکہ مسلمانوں کے اندر بہت زیادہ بے چینی تھی، مسلمان کا جو دین ہے وہ بالکل اس کی دیا بجھتی چلی جا رہی تھی، تو اسی بے چینی کے عالم میں ایک شخصیت تھے جن کا نام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ان کے دل میں بہت زیادہ تڑپ اور کرب تھی، پریشانی تھی، بے چینی تھی کہ مسلمانوں کا مستقبل پورا اندھیرا نظر آ رہا ہے۔ اس کے لیے کوئی نہ کوئی ایک ایسا نظام ہونا چاہیے جس سے مسلمانوں کے اندر دین باقی رہ سکے، ورنہ نہ جانے اس ملک کے اندر مسلمانوں کا کیا ہوگا۔ اسی دوران میں ایسا بھی ہوا کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پر انگریزوں کی طرف سے گرفتاری کا وارنٹ جاری کیا گیا، تو آپ کو روپوش ہونا تھا، چھپنا تھا انگریزوں سے، تو اس کے لیے ایک مسجد ہے جس کا نام چھتہ مسجد ہے۔ آپ پوری مسجد دیکھیے تو یہاں اصل میں حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اکثر روپوش ہویا کرتے تھے، چھپا کرتے تھے۔ دیوبند کو کوئی جانتا نہیں تھا، اس وقت کوئی پہچانتا نہیں تھا۔ سہارنپور کا ایک قصبہ تھا، یہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس میں ایک دیوبند کے ہی حاجی صاحب تھے جن کو حاجی عابد حسین صاحب کہتے ہیں۔ بہت بزرگ صفت انسان تھے اور میاں جی کریم بخش رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے جو رامپور کے رہنے والے تھے۔ اسی طرح سے حضرت مولانا رفیع الدین صاحب تھے۔ یہ دو حضرات جو تھے اسی چھتہ مسجد کے اندر اکثر رہا کرتے تھے، یہیں قیام ہوتا تھا ان کا۔ تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جب روپوش ہوتے تھے تو انہی لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوا کرتا تھا، ان اکابرین کے ساتھ میں۔ تو اسی درمیان میں ایک بات چھڑتی تھی ان کے آپس میں، اور چھیڑنے والے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہوا کرتے تھے، جو ان کے دل میں بے چینی تھی کہ کسی طریقے سے ایک ادارہ قائم ہو جاوے، اجتماعی طور پر ایک ساتھ اکٹھے طور پر کچھ طلبہ ہوں، کچھ اسٹوڈنٹس ہوں اور کچھ استاذ اور ٹیچرس ہوں، پڑھانے والے ہوں، تو ان کے لیے حضرت کے دل میں بے چینی تھی۔ تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں جو بے چینی تھی، اس بے چینی کا اظہار آپ ان دونوں اکابر کے پاس کیا کرتے تھے۔ خیر یہ سلسلہ چلتا رہا لیکن کچھ نتیجہ نہ نکلا۔ البتہ اتنی بات ضرور تھی کہ ان دونوں بزرگوں کے دل میں، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں جو ایک آگ لگی ہوئی تھی، اس کی چنگاری چلی گئی تھی۔ حضرت حاجی عابد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے لیے بہت فکر مند تھے۔ اب کیا ہوا کہ کچھ دنوں کے بعد، چند سالوں کے بعد یوں سمجھیے کہ گرفتاری کا وارنٹ ختم ہو گیا۔ میرٹھ کے اندر حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ایک کتب خانے کے اندر تصحیح کا کام کیا کرتے تھے۔ ادھر حضرت حاجی عابد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں جو چنگاری لگی تھی، اس کے لیے آپ بہت کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا، اشراق کی نماز کے بعد حضرت حاجی عابد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور ایک سفید تھیلی لی، اس کے اندر بطور چندہ کے، پہلا چندہ جو دارالعلوم دیوبند کے قیام کے لیے شروع کیا گیا تھا، سب سے پہلا چندہ جو ہے حاجی عابد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 3 روپیہ اس تھیلی کے اندر رکھا۔ اس کے بعد آپ اکیلے وہاں سے اٹھے، یہی مسجد چھتہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ سیدھے ایک بہت بڑے عالم تھے اس وقت کے، جس کے نام سے آج دارالعلوم کے اندر مہتابی کتب خانہ موجود ہے۔ تو حضرت مولانا مہتاب علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس گئے، جو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے تایا لگتے ہیں۔ وہاں گئے چندہ کے لیے تو انہوں نے 6 روپیہ چندے میں دیے اور دعا بھی دی۔ اس کے بعد آگے گئے حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب، جو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا ساتھ دینے والے تھے، انہوں نے بھی 12 روپیہ چندے کے طور پر دیا۔ اور وہیں پر حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک رشتہ دار تھے، منشی فضل حق صاحب
رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے 6 روپے چندہ دیے۔ وہاں سے اٹھ کر حضرت حاجی عابد حسین صاحب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم کے پاس گئے جو مولانا ذوالفقار علی صاحب ہیں۔ انہوں نے خندہ پیشانی کے ساتھ 12 روپے چندہ دیے۔ اسی جگہ پر ڈپٹی سید ذوالفقار علی نام کے بھی ایک انسان تھے رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی اپنی طرف سے 12 روپے چندے کے طور پر دیے۔ حضرت حاجی عابد حسین صاحب وہاں سے اٹھنے کے بعد دیوبند کے اندر محلہ ابو البرکات ایک جگہ تھی، وہاں گئے آپ، اور اس مسجد میں بھی چندہ کا اعلان ہوا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ شام تک چندہ ہوتا رہا۔ حضرت حاجی عابد حسین صاحب چندہ کرنے والے پہلے انسان، چندہ اتنا ہوا کہ 300 روپے کے قریب ہو گئے۔ یہ 1282 عیسوی کی بات ہے۔ خیر یہ چندہ جمع ہوا، اس کے بعد رفتہ رفتہ چندے کا چرچا ہوتا گیا، مدرسے کا چرچا ہوتا گیا کہ مدرسہ کھلنے والا ہے، تو چندہ ہوتے ہوتے ایک اچھی رقم جمع ہو گئی۔ اب حضرت حاجی عابد حسین صاحب نے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا۔ چونکہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ میرٹھ کے کتب خانے میں تھے، وہ ایک خوشخبری کے طور پر ایک خط لکھا گیا حضرت حاجی عابد حسین صاحب کی طرف سے، مبارک ہو مدرسے کے لیے چندہ جمع ہو گیا ہے۔ تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت تو وہاں نہ پہنچے، لیکن خط لکھا اور اس کے بعد یوں فرمایا کہ میں ایک استاذ بھیج رہا ہوں، ان کے ذریعے سے مدرسے کی شروعات کر دی جائے۔ چنانچہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ملا محمود نامی شخصیت کو بطور استاذ کے 15 روپیہ ماہانہ کے طور پر بھیجا۔ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد جو تھی، اصل تو جب مدرسہ جو قائم ہے وہ تو بعد میں بنا ہے، لیکن شروعات جو ہوئی وہ اسی مسجد کے ذریعے سے ہوئی۔ یہی مسجد تھی، یہاں ملا محمود رحمۃ اللہ علیہ آئے، اور ایک محمود نامی شاگرد اور ایک تلمیذ، ایک طالب علم، ایک اسٹوڈنٹ وہاں موجود تھے۔ ایک جگہ حضرت حاجی عابد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ جو بھی اس وقت موجود تھے، ان کے ذریعے سے مدرسے کی شروعات ہوئی۔ اس مسجد کے صحن کے اندر انار کا درخت تھا، اس کے سائے تلے دارالعلوم دیوبند کے درس و تدریس کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس کی شروعات ہوئی 15 محرم الحرام 1283 ہجری عیسوی مہینے اور سال کے حساب سے 1866 عیسوی اپریل کا مہینہ تھا، 14 تاریخ تھی۔ اس دن دارالعلوم دیوبند کی بنیاد پڑی، جو اسی مسجد کے اندر، چھتہ مسجد کے اندر پڑی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے اگلی ویڈیو میں ضرور رکھیں گے۔ لہذا آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے شیئر کیجیے، اور چینل پر نئے ہوں تو سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔ باورچی خانہ ہے کیا؟ اور یہ ادھر سے ہم مدرسے کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ بند ہے۔